اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بات کتاب سمدیہ میں چل رہی تھی اعراب اور بنا کے بارے میں. بتایا تھا کہ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب اثر ایک اثر ہے کہ جس کو عامل ایجاد کرتا ہے کلمے کے آخر میں. اعراب کی کتنی قسمیں تھیں؟ رفع، نصب، جر اور جزم. رفع اور نصب اسم میں بھی پایا جاتا ہے اور فعل میں بھی. جر فقط اسم میں اور جزم فقط فعل میں. ٹھیک ہے. اور بتایا تھا کہ رفع کی کتنی علامتیں ہیں اور علامت رفع یا ضمہ ہوتا ہے. بتایا اس میں مفرد میں، جمع مکسر میں، جمع مؤنث سالم میں. ٹھیک ہے. ضمہ، علامت رفع ضمہ. اور الف جب وہ کیا کہتے ہیں علامت رفع الف بتایا تھا کہاں کہاں؟ تثنیہ اور اس کے ملاقات میں. تثنیہ اور اس کے ملاقات کلار کلتا میں. واو قائمہ بتایا تھا جمع مذکر سالم اور اس کے ملاقات اور اسماء ستہ میں. اور کیا بتایا تھا؟ نون فعل مضارع کے ساتھ سیغوں میں. یہ علامت رفع یہ تھی، علامت رفع یہ چیزیں تھیں. پھر اس کے بعد بنا کی تعریف کیا کی تھی؟ بنا کیفیت. بنا کیفیت ہوتی ہے کہ جس کو عامل ایجاد نہیں کرتا بس تو ثابت رہتی ہے. اس کے کتنی قسمیں بیان کی تھی؟ علامت بنا چار. کون کون سی؟ فات، مبنی بر فات، مبنی بر ضم، مبنی بر کسر، مبنی بر سکون. بتایا تھا مبنی بر فات اور یہ کیا تھا؟ مبنی بر فات یہ قائم میں پایا جاتا ہے. جی ہاں. کیا بتایا تھا کہ ضمہ کسرہ، ضمہ فتحہ کسرہ سکون یہی تو تھی بنا کی قسمیں. علامت بنا مبنی بر ضم، مبنی بر کسر، مبنی بر فتح، مبنی بر سکون. تو مبنی بر ضم اور مبنی بر کسر جو ہے وہ اسم اور حرف دونوں میں پایا جاتا ہے. اسم بھی مبنی بر ضم ہوتا ہے جیسے کیا ہے حیثو، اور حرف بھی ہوتا ہے مبنی بر ضم جیسے جیسے نہیں منزو. اور مبنی بر کسر اسم بھی ہوتا ہے نہیں لام جر حرف کی مثال. اور اسم مبنی بر ہوتا ہے کسر ہوتا ہے جیسے ہم سے. اور آخر میں کیا کہ فتح اور سکون یہ تینوں کلموں میں پائے جاتی ہیں. اس میں بھی فعل میں بھی حرف بھی ہم نے بتایا تھا. پھر اس کے بعد علامات رفع بتائی تھی، اس میں رفع نصب اور یہ سب بتا دی تھی. آج جو بات ہے اور علامت جر کیا بتائی تھی؟ کسرہ اور کسرہ یا فتحہ. کسرہ یا فتحہ. کسرہ کا اس میں مفرد اور جمع مکسر منصرف میں اور جمع مؤنث سالم میں. یا کہاں پر؟ اسماء ستہ میں اور تثنیہ میں اس ملاقات اور جمع مکسر میں. جمع اور غیر فتحہ کہاں ہوگا؟ غیر منصرف. علامت جزم کتنی تھی؟ دو، فتحہ اور حذف. ہاں فتحہ اور سکون اور حذف. سکون تو بتا دیا فعل مضارع صحیح میں، اور حذف فعل مضارع ناقص میں اور سات صیغے میں سے نون اعرابی حذف. آج جو بات چل رہی ہے وہ چل رہی ہے کائے کی؟ اعراب جہاں تقدیری ہوتا ہے. اعراب کہیں پر پوشیدہ ہوتا ہے. کہاں پر بتایا انہوں نے؟ 7 مقام پر اعراب تقدیری ہوتا ہے. 7 مقامات پر اعراب تقدیری کی بات چل رہی ہے. اعراب تقدیری یعنی پوشیدہ ہوتا ہے. تقدیری یعنی پوشیدہ ہوتا ہے. 7 مقامات ہیں جہاں پر اعراب تقدیری ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. پہلا مطلقاً. مطلقاً یعنی تینوں حالتوں میں. مطلقاً یعنی تینوں حالتوں میں. تینوں حالتوں میں کہاں کہاں پوشیدہ ہوگا؟ جیسے اس میں مقصود نہیں. مطلقاً یعنی اعراب کی تینوں حالتوں میں. اعراب کی تینوں حالتوں میں پوشیدہ رہے گا. کتنے مقامات ہیں وہ دیکھیے. اس میں مقصور، اس میں مقصور میں یہاں لکھوں گے مطلقاً یعنی اعراب
کی تینوں حالتوں میں. اعراب کی تین حالتیں کون سی ہیں؟ حالت رفعی، نصبی اور حالت جری. تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا مطلقاً، یعنی تینوں حالتوں میں مطلقاً اعراب مقدر رہے گا. کہاں کہاں؟ اس میں مقصور میں، اس میں مقصور آپ جانتے ہیں، اس میں مقصور ہوا اس میں جس کا آخر میں الف ہے مقصورہ ہو. عصا، موسیٰ، ٹھیک ہے. دیکھیے آپ جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، سمعت من موسیٰ، من کے بعد بھی موسیٰ، رأیت کا مفعول ہوگا تب بھی موسیٰ، اور جاء کا فاعل ہوا تب بھی موسیٰ. یعنی اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ پوشیدہ، حالت نصبی میں فتحہ پوشیدہ، حالت جری میں کسرہ پوشیدہ. ٹھیک ہے. اور کس میں؟ وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یا متکلم کی دو طرف مضاف ہو. وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام اضافہ ہوا یا کی طرف غلامی، جاء غلامی، رأیت غلامی، سمعت من غلامی. تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تبدیل ہے. اور مضارع جو نون تاکید غیر مباشر سے ملا ہوا ہو، مضارع جو نون تاکید غیر مباشر یعنی ڈائریکٹ نہیں، فاصلے کے ساتھ، غیر مباشر سے ملا ہوا ہو. جیسے دیکھیں آپ یضربان، یضربان نے. نون تاکید غیر مباشر کیوں کہتے ہیں اسے؟ کہ نون تاکید ہے نہیں ہے، مشدد ہے، اس لیے نا وہ فاصلہ بے، یہ زیر بے، فاصلے سے الف فاصلہ ہے اس میں. ٹھیک ہے. یضربان نے. تو جو اب یہ دیکھیے حالت رفعی میں یہاں پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. اس سے مت کہنا کہ یہ الف تصریح ہے تو الف حالت رفعی کا نہیں. یہ الف کیا ہے؟ یہ الف فاصل ہے. یہ الف فاصل ہے. وہ تو یہاں پر اعراب تینوں حالتوں میں پوشیدہ ہے. یضربان نے، لم یضربان نے، لن یضربان نے. ٹھیک ہے. فعل میں جر کہاں رہتا ہے؟ نہیں، تینوں حالتوں سے مطلب یہ جر نہیں. تینوں حالتوں سے مطلب فعل کی جب بات ہوگی تو تین حالتیں کون سی ہوں گی؟ رفع، نصب، جزم. اسم کی جب بات ہوگی تو رفع، نصب اور جر. فعل مجرور، وہ فعل مجرور کا ہوتا ہے حالت جزمی میں. ہاں تو کہا تو لم یضربان نے فعل ہے نا یہ، تو تینوں حالتوں سے مراد یہاں پر جر نہیں ہوگا. یہاں رفع، نصب، جر، یہاں کیونکہ فعل ہے تو رفع، نصب اور جزم. ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی؟ حالت رفعی اور جری میں، حالت رفعی اور جری میں کہاں کہاں پوشیدہ رہے گا؟ اس میں منقوص میں. اس میں یاد ہے رضی مقدماتی رضی اس میں منقوص میں یاد ہے. قاضی اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ وہ اس میں جس کا آخر میں لیائے مدی ہو، یعنی یا ساکن ما قبل کسرہ. تو جاء القاضی حالت رفعی میں ضمہ پوشیدہ. سمعت من القاضی حالت من آیا نا، من حالت جری میں کسرہ پوشیدہ. لیکن جب نصبی بات آتی ہے رأیت القاضیہ، رأیت القاضیہ. اب بتائیے نصبی میں جب فتح ظاہر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جی. تو حالت رفعی اور جری میں تینوں حالتوں میں تو ان کا پوشیدہ رہے گا. دو حالتوں میں کون سی رفعی اور جری میں اس کا پوشیدہ رہے گا. ٹھیک ہے. رفعی اور حالت رفعی اور نصبی میں حالت رفعی اور نصبی میں قائم رہے گا مضارع ناقص الفی میں.
ناقص الفی میں. یاد ہے نا کیا؟ یہ بات تو آپ کو یاد ہے ہی. جی کیا یاد ہے کہ ضمہ تقدیری ہوتا ہے فعل مضارع کے 5 صیغوں میں اگر فعل ناقص ہے، چاہے ناقص واوی ہو، یدعو، چاہے ناقص یائی ہو، چاہے ناقص الفی. تو ناقص الفی کا حالت رفعی میں تو یوں پوشیدہ، کیونکہ رفعی میں پوشیدہ. حالت نصبی میں بھی آپ کو یاد ہے نا کیا؟ فعل مضارع منصوب ہوتا ہے جی اور علامت نصب 5 صیغوں میں فتح ہوگی، لیکن اگر ناقص الفی ہے تو وہ فتح پوشیدہ ہوگا. باقی اس کے علاوہ سب جگہ چاہے ناقص واوی ہو، چاہے ناقص یائی ہو یا فعل سالم ہو تو اس میں فتح ظاہر رہے گا، لیکن ناقص الفی میں فتح تقدیری. تو دیکھیں دونوں حالتوں میں پوشیدہ. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. اب حالت رفعی میں اب آپ کو یاد آئی گیا حالت رفعی میں. حالت رفعی میں کہا کس کا؟ مضارع ناقص واوی اور یائی. مضارع اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا بھی تو پوشیدہ ہے، یہاں کیوں نہیں ذکر کیا؟ مضارع ناقص واوی ناقص یائی کو ذکر کر دیا آپ نے، ناقص الفی یہاں کیوں ذکر نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ان دونوں کا ناقص واوی اور یائی کا فقط ایک حالت میں پوشیدہ رہتا ہے، ناقص الفی کا 2 حالتوں میں پوشیدہ رہتا ہے. سمجھے؟ ہاں. حالت رفعی میں کس کا؟ مضارع ناقص واوی اور یائی میں. ناقص واوی اور یائی میں. مثال یدعو ناقص واوی کی. اب دیکھیے یدعو فعل مضارع ہے یا نہیں رسی؟ فعل مضارع ہے یدعو، مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجزوم؟ مرفوع ہے. کس نے رفع دیا؟ یدعو کو کس نے رفع دیا؟ نہیں، وہ نہیں کہہ رہا میں. یدعو فعل مضارع ہے، مرفوع ہے. علامت نہیں پوچھ رہا کیا ہے اس میں علامت رفع. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب کسی کو عامل اور معمول کی بحث یاد آئی نحو مقدماتی میں، عامل آئے گا جبھی تو آخر میں رفع نصب یا جر آتا ہے یا جزم آتا ہے. تو فعل مضارع اگر مرفوع ہوتا ہے تو اسے رفع کون دیتا ہے؟ آسان. فعل مضارع اگر عامل نصب اور عامل جزم سے خالی ہو، یعنی فعل مضارع پہ نہ تو نصب دینے والا عامل ہو نہ ہی جزم دینے والا عامل ہو، تو مضارع مرفوع ہوتا ہے. تو دیکھیے یدعو پہ نہ لم ہے نہ لن ہے، عامل نصب و جزم سے خالی ہے لہذا مرفوع ہے. علامت رفع کیا ہے اس میں؟ ضمہ پوشیدہ اور یرمی بھی وہی ہے. یرمی لکھا کتنے ہو گئے؟ 3 4 5 6 مقام ہو گئے. 3 4 5 6 مقام ہو گئے. 7 بتائیں ابھی آگے لکھیے. لکھ لیا؟ لکھا راغب؟ 7واں مقام لکھ لیجیے. 3 تھے نا یہ، چوتھا کہاں ڈالو گے؟ چوتھا مقام یہاں ڈالنا ہے اسے. 5واں یہاں ڈالنا، 6واں یہاں ڈالنا. 6 مقام ہو گئے. 7واں مقام جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی غلط لکھا ہے. اس کو ایسے کرنا، حالت رفعی میں ایسے کر کے ایک، یعنی ایک سے مطلب 6واں مقام، اس کا ایک ویسے 6واں مقام مضارع ناقص واوی اور یائی. حالت رفعی میں ہی دوسرا اس کا آگے کیا لکھیں؟ جمع مذکر سالم. سمجھ میں آیا میں کیسے کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی. کبھی آپ پوچھیں گے جمع مذکر سالم کا اعراب کس حالت میں پوشیدہ رہے گا؟ رفعی میں. کیونکہ یہ اس والے میں سے رک جاؤ، میں ویسے ہی کرے دیتا ہوں. اس کو آخر والے کو ایسے لکھنا، آخر والے کو ایسے لکھنا.
نہیں ایسے لکھنا حالت رفعی میں، حالت رفعی میں مضارع کیا لکھا تھا؟ مضارع ناقص واوی اور یائی، جیسے یدعو یرمی. دیکھیں یدعو یرمی ناقص واوی ہو چاہے ناقص یائی، حالت رفعی میں ضمہ مقدر ہے پوشیدہ. اور یہاں لکھیے حالت رفعی جمع مذکر سالم جو کہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف، یا متکلم کی طرف. اس پہ ذرا غور کیجئے گا، اس پہ ذرا غور کیجئے گا. اس پہ ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا. لکھ لیا پہلے؟ یہ بتائیے تم نے لکھا؟ کہاں لکھا؟ ہو گئے 7 مقام رضی. 7 مقامات پر اعراب تقدیری ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. تقدیری یعنی پوشیدہ. ہو گئے 7 مقام. کون کون سے؟ پہلا مقام، پہلے تو تینوں حالتوں میں کس کس کا؟ تینوں حالتوں میں کس کس کا؟ اس میں مقصور وہ اسم جو ہے متکلم کی طرف مضاف ہو، اور مضارع جو نون تاکید غیر مباشر سے ملا ہوا. 3 مقام ہو گئے. حالت رفعی اور نصبی میں، حالت رفعی اور جرمی میں کیا ہو؟ جیسے اس میں منقوص میں. ہو گئے 4. حالت رفعی اور نصبی میں مضارع معتل الفی میں 5 ہو گئے. حالت رفعی میں یہ 6، مضارع ناقص واوی ناقص یائی 6 اور 7 ہوئی جمع مذکر سالم جو کہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو. تو آپ کہیں کہ حالت رفعی میں پوشیدہ ہے. نصب و جر میں کیا کہاں ہے اس کا اعراب؟ جبکہ تینوں حالتوں میں مسلم نہیں آئی ہے. مٹاؤ کبھی اس میں سمجھاتا ہوں سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اس کو یاد رکھنا ہمیشہ جب بھی کوئی ویسے آپ سے پوچھے گا تو اس کے بارے میں ضرور پوچھ سکتا ہے. دیکھیں کیا ہے یہ؟ جاء المسلمون حالت رفعی میں واو ہوتا ہے جمع مذکر سالم میں یا نہیں؟ جاء الزیدون، مسلمون حالت رفعی میں جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ واو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اسے مضاف کیسے کریں گے؟ جمع مذکر سالم کو یا متکلم کی طرف مسلمون ایسی تو ہوتا. آپ کو شرط یاد ہے جب مضاف کرتے ہیں تو تثنیہ اور جمع کا نون گر جاتا ہے، یاد ہے؟ جب نہیں پتا آپ لوگوں کو، جب بھی تثنیہ کو یا جمع کو مضاف کرتے ہیں کسی بھی چیز کی طرف، نہیں بتایا میں نے اس دن؟ نہیں یہ بات وہاں تو آئی ہوگی، کل پرسوں نہیں بتایا کیا تھا؟ کیا علامتا جب یہ بتایا تھا میں نے نہیں کہا تھا کہ علامتا جو علامتانے تھا، علامتانے 2 علامتیں، الجزم جزم کی طرف مضاف ہوا تو نون گر گیا، علامت الجزم. سمجھے رضی؟ جب بھی تثنیہ یا جمع کو مضاف کیا جائے، ضروری نہیں کہ وہ یا متکلم کی طرف، کسی بھی چیز کی طرف اگر تثنیہ اور جمع کو مضاف کرتے ہیں تو تثنیہ اور جمع کا نون گر جاتا ہے. کیوں گر جاتا ہے بتایا آپ کو؟ کیونکہ مضاف پہ تنوین نہیں آتی، مضاف پہ. اور یہ جمع تثنیہ اور جمع میں جو نون ہوتا ہے تنوین والا نون ہے نہیں. دیکھیے آپ کا کیا تھا؟ کیا ہے؟ غلامن. غلامن ہے نا. جب اسے زید کی طرف مضاف کریں آپ تو مضاف لے کر تو کسرہ آ جاتا، اس پہ سے تنوین ہٹ جاتی ہے، غلام و زید. اب تثنیہ میں اس کے تنوین کے بدلے کیا ہے؟ نون ہے تثنیہ اور جمع میں، تو وہ نون گر گیا. مسلمون تھا رسی،
یا کی طرف اضافہ کیا نون گر گیا، کیا بچا؟ مسلمو یا، مسلمو یا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب واو اور یا ایک جگہ جمع ہو، پہلی ساکن ہو، تو اسے اگر یا پہلے ہوتی ہے واو بعد میں ہوتی، یا کو واو سے بدلتے، یا واو پہلے ہے یا بعد میں، تو واو کو یا سے بدل دیتے۔ کیا ہوا؟ موئی موئی یا۔ اور آپ جانتے ہیں جب دو حرف جیسے ایک جگہ ہو، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، تو ادغام کر دیتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے کو حذف کر دو، دوسرے کو پہلے دیتے ہیں۔ کیا ہوگا یہ؟ مسلم مویا۔ اور جب یہ مسلم مویا ہو گیا، آپ جانتے ہیں ضمہ یا سے پہلے دشوار ہوتا ہے، اس کی یا کی مناسبت سے اسے کسرہ دے دیتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ یہ میں نے کیوں اعراب میں آیا، یہ تھا مسلم میہ ہو گیا۔ مسلم میہ یا نہیں؟ بولو ابھی کیا بتایا میں نے؟ یعنی اس کا مطلب دماغ ہی نہیں تھا تمہارے جب یہاں پہ حاضر۔ پھر سے دیکھو، پریکٹس کرنا مباحثے میں کیا ہے؟ مسلمون، مسلمون کو جب یا کی طرف اضافہ کیا تو نون تو ویسے ہی کیا بچا؟ مسلمون یا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب واو اور یا ایک جگہ ہو، پہلا ساکن ہو، چاہے واو پہلے ہو چاہے یا پہلے ہو، پہلے والا جو ساکن ہے اس کو بعد والے حرف سے بدل دیتے ہیں۔ اگر یہ یا پہلے واو بعد میں ہوتی تو یا کو واو سے بدلتے، یا واو پہلے یا بعد میں تو واو کو یہ سے بدل دیا۔ کیا ہوا؟ مسلمون موئی یا۔ قاعدہ ہو گیا یہاں پہ ادغام والا، قاعدہ ہو گیا یہاں جب دو حرف ایک جیسے ہوں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، تو پہلے والے کو حذف کر کے دوسرے کو تشدید دے دیتے ہیں۔ کیا بچا؟ کیا ہوا؟ مسلم مویا، مسلم مویا۔ پھر دوبارہ یا سے پہلے ضمہ دشوار ہوتا ہے، اس لیے یا کی مناسبت سے ماقبل کو اب سوال ہے، مجھے نہیں لگ رہا ہے، مجھے نہیں لگ رہا سوال ہے جو ضمہ اور دشوار نہیں نہیں قاعدے میں ہوتا۔ کیا ہو گیا؟ مسلم میہ۔ اب میں آپ سے کہوں جا مسلم میہ، تو واو پوشیدہ ہے نہیں، حالت رفع میں ضمہ وہ اس کا رفع فتح پوشیدہ ہے، پتہ نہیں، واو واو پوشیدہ ہوئی نہیں حالت رفع میں، لیکن آپ کہیں گے تو حالت نصب و جر میں بھی تو یہی رہے گی، رأیت مسلمیہ سمیت من مسلمیہ، تو وہاں پہ کیوں نہیں؟ وہاں پہ کیوں پوشیدہ نہیں ہے؟ پھر غور کیجئے، مسلمونہ تھا، حالت نصب و جر میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمینا، نصبی اور جرمی کیا رہتی ہے؟ حالت نصب و جر میں یا رہتی ہے نا، مسلمی نا، نون گر گیا، میم یہ میہ، تو یا تو یہ رہی حالت نصب و جر کی، حالت نصب و جر کی یا تو سامنے دکھائی دے رہی ہے، تو اعراب تبدیلی تھوڑا ہی ہوا مسلمیہ میں، حالت تینوں حالت تو مسلمیہ ہی ہے، لیکن نصب و جر میں یا تو موجود ہے، اس میں واو کو یہ سے بدلا ہے، سمجھے رسی یا نہیں؟ ہاں مباحثہ کرو گے تو اور سمجھ میں آ جائے گا، مطالعہ مباحثہ۔ تو اس لیے آپ کو رہے گا تینوں حالتوں میں مسلمیہ، جمع مذکر سالم جب یا مذکر سے یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو تینوں حالتوں میں مسلمیہ رہے گا، لیکن اعراب فقط رفع میں پوشیدہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حالت نصب و جر میں آلریڈی مسلمینہ ہی تھا، مسلمیہ میں یا پہلے سے ہی باقی ہے، حذف وصل نہیں ہوئی، بدلی نہیں ہے، لیکن مسلمونہ یا میں مسلمیہ جو ہوا ہے، مسلمیہ سے مسلمیہ، اس میں واو پوشیدہ ہے۔ واو سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ بس 2 منٹ ایکسٹرا ہو گئے ہیں، جلدی سے اعراب پڑھ لو ترجمہ، پھر بات تمام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدۃ، فائدہ، ہاں ہونا فائدۃ مبتدا خبر، یقدر الاعراب فی 7 مواضع، 7 کے جب مضاف ہے، مواضع مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، علیحدہ میں نے مواضع کیوں پڑھ دیا جی بھائی؟ ابھی میں نے کیا بتایا؟ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو میں نے مواضع کیوں پڑھا؟ کیونکہ جناب یہ تو فی کی 7 فی کی وجہ سے تو 7 مجرور ہو گیا، کسرہ ہے، لیکن 7 جو مضاف ہوا ہے مواضع کی طرف، تو مواضع کیوں پڑھا میں نے؟ غیر منصرف ہے، غیر منصرف ابھی پیچھے نہیں پڑھا، علامت جر غیر منصرف میں فتح ہوتی ہے، مجروری ہے، علامت جر
فتح ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. کما ہوا المشہور، جیسا کہ مشہور یہی ہے کہ 7 مقامات پر اعراب پوشیدہ رہتا ہے. نمبر 1 فمطلقاً، مطلقاً یعنی چاہے وہ حالت نصبی ہو، چاہے حالت جری، چاہے حالت رفعی، چاہے حالت جزمی. کہاں فی الاسم المقصور، اسم مقصور میں، جیسے موسیٰ. دیکھیے کا موسیٰ میں کا حرف جر ہے، موسیٰ کی طرف ہے تو موسیٰ مجرور ہوا نا، تو علامت جر کہاں ہے؟ کسرہ، پوشیدہ ہے. خود اسی میں دیکھ لو آپ. والمضاف الی الیاء، وہ اسم جو مضاف ہو یا کی طرف، غلامی کا، غلامی کا حرف جر ہے، کافی تشبیہ ہے نا، جر ہے، غلامی کو جر دے رہا ہے تو علامت جر کسرہ کہاں ہے؟ پوشیدہ ہے. اور والمضارع المتصل به نون تاکید غیر مباشرۃ، المضارع مضارع المتصل، المتصل اس میں فاعل ہے نا، نون تاکید اس کا فاعل ہو جائے گا. وہ فعل مضارع، کیونکہ الف المتصل میں جو الف لام ہے وہ موصولہ ہے، وہ فعل مضارع کے جس سے نون تاکید غیر مباشر، غیر مباشر یعنی غیر ڈائریکٹ، ڈائریکٹ والا نہیں، فاصلے والا نون تاکید. کیونکہ نون تاکید جو ہوتا ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، مباشر یا ضرب بننا، بے سے ڈائریکٹ ملا ہوا بننا، لیکن باننے میں الف ہے بیچ میں، سمجھے؟ جیسے یضرب باننے، تو اس میں حالت جزمی میں پوشیدہ رہے گا، حالت رفعی میں بھی اور حالت نصبی. ورفعا وجرا فی الاسم، حالت تو تینوں حالتوں میں ان لوگوں کا اعراب پوشیدہ رہے گا، لیکن حالت رفعی اور جرے میں اس میں منقوص میں پوشیدہ رہے گا. جیسے جاء القاضی، حالت رفعی میں ضمہ پوشیدہ. سمعت من القاضی، حالت جری میں کسرہ پوشیدہ. لیکن حالت نصبی میں آپ جانتی ظاہر ہو جاتا ہے رأیت القاضیہ، تو 2 حالتوں میں اس کا پوشیدہ رہے گا. اور 2 ہی حالتوں میں مضارع معتل الفی کا پوشیدہ رہے گا، مگر وہ 2 حالتیں رفعی اور نصبی ہیں. جیسے رفعی میں کیا کہیں گے آپ مضارع معتل کو؟ یحیا یا یخشا، اور حالت نصبی میں بھی کہیں گے لن یخشا. اور حالت رفعی میں کس چیز میں پوشیدہ رہے گا؟ مضارع معتل واوی اور یائی میں، یدعو اور یرمی. چاہے آپ یدعو کہیے چاہے یرمی، حالت رفعی میں ضمہ پوشیدہ. اور کس کا پوشیدہ رہے گا حالت رفعی میں؟ جمع مذکر سالم جو کہ مضاف یا ہے متکلم کی طرف، جیسے مسلمیہ. کیسے بنا مسلمیہ؟ مسلمونہ تھا، یا کی طرف اضافہ کیا مسلمونہ، یا نون اضافت کی وجہ سے گرا مسلموئی، کیا ہوا؟ مویا، مویا. واو اور یہ کا جو قاعدہ ہے اس کے تحت واو کو یہ سے بدلا ہو گیا مویا، یہ کو یہ میں ادغام کر کے مویا. اور کیونکہ یا سے پہلے اس کی مناسبت سے کسرہ دے دیا، ہو گیا مسلمیہ. حالت نصب و جر میں ظاہری ہے یا، کیونکہ وہاں تھوڑی واو کو یہ سے بدلا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. حدیقۃ الثانیہ، الحدیقۃ الثانیہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ